سبجیکٹ اسپیسیفک نہیں ہے. اٹ سیز کانسٹیٹیوشنل ایشوز انوالونگ دی لیجسلیچر. سو میں تو یہی کہوں گا کہ آئین کیونکہ ہمارا سب سے مقدس اور متبرک قانون ہے، اگر کانسٹیٹیوشن کو آپ پڑھنا شروع کریں تو شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے قوانین، اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا ہمارے پاس ایک خزانہ ہے یا جو ایک ڈاکومنٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، جو ریگولیٹ کرتا ہے کہ ریاست نے کس طرح سے اپنے فنکشن ڈسچارج کرنے ہیں، اسمبلیز نے کس طرح سے مرز وجود میں آنا ہے، انہوں نے اپنا بزنس کس طرح سے چلانا ہے، حکومتیں کیسے بننی ہیں، حکومتوں میں تبدیلی کیسے آنی ہے، اور پھر مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کس طرح سے ہونی ہے، مرکز اور صوبوں نے اپنی حکومتیں کس طرح سے چلانی ہیں، کابینہ کیا ہے، کابینہ کے فنکشنز کیا ہیں، یہ سارا کچھ. اور یہ دنیا کے ہر ملک کے پاس ایک اپنا نظام ہے. ہم کیونکہ پارلیمانی نظام حکومت رکھتے ہیں پاکستان میں، اور آپ سے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ اس کے خد و خال کے ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے. اب آتے ہیں جو آج ابھی سوال ریز کیا گیا ہے. 1973 کے آئین کو ہم اس لیے بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ تھا، اور جو فریمرز تھے ہمارے فادرز، انہوں نے بڑی محنت کر کے بڑی عرق ریزی کے بعد یہ سارے جو معاملات تھے یہ طے کیے. اور ایک ایک شک کے اوپر اگر ہم اس زمانے کی کمیٹی کی پروسیڈنگز یا پارلیمنٹری ڈیبیٹس دیکھیں تو ایک ایک شک کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. اور اس کے بعد، اور یہی وجہ ہے کہ پوری قوم کا اس پہ ایک اتفاق رائے تھا، اور اس کو ہمیشہ جمہوری حلقوں نے بڑے ہی ایک مقدس ڈاکومنٹ کے طور پہ سمجھا. انفارچونیٹلی آئین کے پیسج کے کچھ ہی سالوں کے بعد ہمیں ایک اور مارشل لاء کا سامنا کرنا پڑا. جولائی 77 میں مارشل لاء امپوز ہوا، آئین کو معطل کر دیا گیا، پھر آئین میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئی. دوبارہ عمل جب بحال ہوا 1985 میں، آپ سب کو معلوم ہے غیر جماعتی اسمبلی تھی، اور اس کا ظاہر ہے مینڈیٹ تو بن گیا، لیکن جو ایک پولیٹیکل میچورٹی نظر آنی چاہیے تھی، جو کچھ ہونا چاہیے تھا، شاید چیزیں اس طرح سے نہیں ہوئی. اور پھر انفارچونیٹلی ایک ہماری پولرائزڈ پالیٹکس کی ہسٹری رہی ہے، اس کو پروموٹ کیا گیا. اور اگلا ایرا جو 88 90 ان سالوں میں بھی جو چیزیں انڈو کرنے والی تھی، یا جیسے ان ویڈ کرنا، کسان اپنی فصل کو اب بہتر اگائی تھی آئین کے اندر یا اگائی گئی تھی اس مارشل لاء کے 10 سالہ دور میں، ان کی ویڈنگ آف بہت ضروری تھا. کچھ ہوا، کچھ نہیں ہوا. ابھی یہ پروسیس جاری تھا کہ ہمیں دوسرے مارشل لاء کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور پھر ایک دفعہ 99 سے لے کے 2008 تک ملک حوالے ہو گیا فوجی اقتدار کے. 2002 میں پھر ایک اسمبلی آئی، اس دفعہ غیر جماعتی نہیں تھی، کیونکہ جب 85 کا آئین آیا اس میں ہم نے جب 8ویں ترمیم ہوئی اور اس کے بعد کچھ ترامیم ہوئی، کچھ چیزیں وضع کر دی گئی، لیکن الیکشنز کروائے گئے لیگل فریم ورک آرڈر کے انڈر. اور وہ پریزیڈینشل آرڈر تھا پاسڈ بائی چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر، جسے ہم نے نیا لبادہ دیا تھا چیف ایگزیکٹو کا. 2002 سے 8 تک کی جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں اس میں 17th امینڈمنٹ ہے، جس پہ بہت زیادہ گفتگو ہوئی. کچھ چیزیں اس سے بہتر ہوئیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسے چھوڑ دی گئی. ناؤ وی انٹر انٹو دا نیو ایرا، جس کو ہم 2008 کی اسمبلی الیکشنز کے بعد ہمارے سے وجود آنے والی کہتے ہیں. سیاسی جمہوری قوتوں نے سر جوڑے. اس سے پہلے لندن میں جو ہمارے جلاوطن رہنما تھے اور ان کے علاوہ جو سیاسی زعماء تھے، انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، اور اس کے آگے بڑھاتے ہوئے فیصلہ ہوا کہ جو وہ کام جو رکا ہوا تھا اور وہ جو جڑی بوٹیاں تھیں ان کو ریموو کیا جائے. تو ایک بڑی ایکسرسائز کی گئی، اور ونس اگین آفٹر 1973 ہمیں نظر آیا کہ کنسنسس جو تھا وہ بلڈ کیا گیا. تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے کمیٹی بنی، جس میں ہمارے آج کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی ہیں. میرے محترم سپیکر صاحب بھی اس وقت اسمبلی میں تھے. آپ کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا. اس بڑی ایکسرسائز نے جو سوچا گیا تھا 73 کے کانسٹیٹیوشن میں کہ کس طرح کا نظام ہوگا، کس طرح یہ آگے بڑھے گا، وفاق کیسے چلے گا،
وفاق کیا رکھے گا اور صوبے کیا کریں گے، وہ سارا جو ایک معاہدہ تھا اس کو ریوائز کیا گیا، اور وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے، اور کیونکہ ہم 4 ڈیفرنٹ یونٹس کو لے کے چلتے ہیں جہاں کی زبان، کلچر، اس میں فرق ہے، رسم رواج میں فرق ہے، ضروریات میں فرق ہے، ان کو پروونشل اٹانومی دی گئی۔ میرے خیال میں یہ باتیں میں نے صرف اس لیے کی کہ ایک دفعہ ہاؤس اوپن ہو اور ہمیں معلوم پڑے کہ ہم آج کہاں پہ کھڑے ہیں۔ 18th امینڈمنٹ ایک اتنا بڑا شفٹ تھا، میں یوں کہوں گا، کہ جس نے وہ پورا لینڈسکیپ پھر سے ایک دفعہ چینج کر دیا۔ مرکز نے بڑے کھلے دل کے ساتھ اپنے اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کو منتقل کیے، اور جیسے ابھی ذکر کیا کہ آئین کے آرٹیکل 270 کی کلازز 2 جو ڈالی گئی، ان میں یہ کہا گیا کہ اب صوبائی اسمبلیوں کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد کر دی گئی، اور انہیں پابند کیا گیا کہ وہ یہ کلاز 8 ہے 270 کی، آن دی omission of concurrent legislative list the process of devolution of matters mentioned in the said list to the provinces shall be completed by 30th day of June 2011۔ اور ساتھ میں کہا گیا for purposes of devolution process under clause 8 the federal government shall constitute an implementation commission as it may deem fit within 15 days of the commencement of Constitution 18th Amendment Act 2010۔ ٹائم لائنز بھی دی گئی، میکنزم بھی، ٹرانزیکشن تو ہو گئی، لیکن لیجسلیٹو جو ہیک اپس تھے یا ویکیومز تھے وہ پھر آہستہ 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 وہ فل ہوتے رہے ان سالوں میں۔ لیکن اگر دل کی بات ہم کریں تو ابھی بھی کئی دفعہ یہی بحث جنم لیتی ہے کہ آیا اس لسٹ کے ختم ہونے کے بعد یہ فلاں قانون ہے، اس میں صوبے نے کی۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ مرکز یہ لیجسلیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں، اس میں گنجائشیں رکھی گئی، کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک ملک ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چاہے لسٹ میں صوبوں کو چلی گئی لیکن ان کی نوعیت اس طرح ہے کہ وہ ٹرانس پروونشل چیزیں ہیں، اور زیادہ بہتر ہو اگر ایک جیسے لاز بنائے جائیں۔ جیسے 18ویں ترمیم کرتے وقت یہ احتیاط کی گئی کہ جو فار ایگزامپل لاز کے حوالے سے کرمنل لاز ہیں وہ فیڈریشن کو رکھا گیا تاکہ پورے ملک میں ایک جیسا قانون ہو۔ اسی طرح آرٹیکل 144 میں آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ صوبہ جو ہے وہ کنسنٹ دے سکتا ہے تھرو اے ریزولوشن مرکز کو کہ وہ کسی سبجیکٹ کے اوپر قانون سازی کر لیں، لیکن اس میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ پھر یہ صوبے کا اختیار ہوگا کہ وہ اس قانون میں فردر اپنی ضروریات کے مطابق تحریف کر سکے، اسے ختم کرے، تبدیلی کرے، امینڈمنٹ کرے، اس کو وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج کر سکتے ہیں۔ اب یہ وہ ایک لینڈسکیپ ہے جس پہ ہم ساروں نے اکٹھے سروائیو کرنا ہے، مرکز نے اور صوبوں نے، اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا ہے۔ مقصد کیا ہے اس سارے نظام کا؟ مقصد، جمہوری نظام کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں جن لوگوں نے یہاں پہ بھیجا ہے، جن کی ہم نمائندگی کرتے ہیں، ان کا بھلا ہو۔ سو فوکس جو ہے وہ پیپل سینٹرک ہونا چاہیے کہ لیجسلیشن انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا، قانون سازی کرنا، فریم ورک بہتر بنانا، مقصد ایک ہے کہ عوام تک جو سروس ڈیلیوری ہے یا ان کے جو حقوق پرووائڈ کیے ہیں آئین میں ان کا تحفظ ٹھیک طرح سے ہو سکے۔ تو یہ وہ کچھ بیسک کانسیپٹس ہیں جن کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں۔ اب جو یہاں پہ ہمارے سامنے بات رکھی گئی ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی موجود ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا عرصے سے رکا ہوا کام جو آپ کے رولز اور پروسیجر تھے ان کی ریویمپنگ آپ نے کی ہے پنجاب میں، کچھ اس کے خد و خال ہمیں نظر بھی آئے، اور کچھ ایک دو اور پہلے سیشن میں امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر توجہ مبذول کروائی گئی کہ جو کانسیپٹ ہے کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا، وہ آئین کی اسکیم میں صوبے اور مرکز حکومتیں چلتی ہیں بذریعہ کیبنٹ کے۔ مرکز میں وزیر اعظم ہیں، صوبے میں وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کی کابینہ ہے۔ گورنمنٹ کو آئین بھی ڈیفائن کرتا ہے، اور اس میں جو رہی صحیح بات تھی وہ تشریح کر دی سپریم کورٹ نے۔ گورنمنٹ کو کہہ دیا گیا کہ گورنمنٹ وزیر اعظم نہیں ہے، وزیر اعلیٰ نہیں ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ صوبائی اور مرکزی کابینہ ہیں اپنے اپنے سفیرز میں۔ اب وہ سارے فیصلے کریں گے کہ نظام کس طرح سے چلانا ہے۔ مرکز میں کچھ چیزیں جو ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے
کہ کس طرح سے فنکشن کریں گے، وزارتیں کیا ہیں، منسٹری کا سارا ڈھانچہ کیا ہے، وہ تو کافی حد تک واضح اور سیدھا چلتا نظر آتا ہے ہمیں۔ صوبوں میں اس کے بارے میں ابہام ہے، اور ابھی جو پہلے سے یہ باز گشت میں نے سنی، ایک دو دفعہ ٹی وی آن کیا تو اس پہ سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو منسٹری کا کانسیپٹ ہے اور ڈپارٹمنٹ کا، ملک صاحب if I am wrong مجھے کریکٹ کیجئے گا، یہ ایشو بھی آپ نے ٹیک اپ کیا وہاں پہ کہ صوبائی سطح کے اوپر جو آپ کی ایگزیکٹو کی فنکشننگ ہے، آئین تو یہ کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 130 اس کی کلاس 6 کہ صوبے کو بھی کابینہ نے چلانا ہے، اور یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کابینہ کی، کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے۔ سو دو سینٹر آف پاور جو ہے وہ چاہے مرکز ہے یا صوبہ ہے، وہ صوبائی اور مرکزی حکومت ہے، اور حکومت کا نام کابینہ ہے۔ اب کابینہ نے اپنے نیچے سارے ڈپارٹمنٹس، ڈویژنز، منسٹریز، واٹ ایور دا نیم میں بھی چلانے ہیں رولز آف بزنس کے تحت، اور رولز آف بزنس بنانے کا بھی اختیار آئین ہمیں دیتا ہے، اور دیتا ہے اس صوبے یا اس مرکز کی اسمبلی کو۔ تو اب یہاں پہ آ کے یہ دیکھنا کہ صوبے میں وہ کیا کمیاں ہیں صوبائی لیول کے اوپر کہ جو کابینہ کی فنکشننگ ہے یا جو اس کا اختیار ہے یا جو عوام کے الیکٹڈ نمائندوں میں سے جس کو وزیر اعلیٰ نے اپنی حکومت کا حصہ بنایا ہے، یعنی وہ جو ایگزیکٹو فارم کی ہے۔ آپ دیکھیں آپ کا بڑا مزدار رول ہے، ہم سب لیجسلیٹرز ہیں، ہماری ذمہ داری قانون سازی ہے، وی آر پارٹ اینڈ پارسل آف آر ریسپیکٹیو اسمبلیز، وہ چاہے نیشنل ہے، سینٹ ہے، پروونشل ہے۔ دا مومنٹ وی آر انڈکٹیڈ انٹو کیبنٹ، ہمارا رول چینج ہو جاتا ہے، ہم انتظامیہ کا حصہ بھی بن جاتے ہیں۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں 3 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس ہیں، عدلیہ ہے، مقننہ ہے اور انتظامیہ ہے۔ اب مقننہ انتظامیہ کئی دفعہ جڑے ہوتے ہیں آپس میں۔ جو رول ہے قانون سازی کا، جو رول ہے پارلیمنٹری اوور سائٹ کا، وہ آپ کے بطور ممبر اینٹی کیا ہے، صوبائی یا قومی اسمبلی، وہ کیونکہ جنم لے رہی ہے حکومت اس فورم پہ، وہ ہماری بنیاد ہے جس سے گورنمنٹ کھڑی ہوتی ہے، اور پھر جو انتظامی فنکشنز ہیں وہ ہم لوگ حکومت میں جا کے کرتے ہیں، یعنی کہ کیبنٹ میں جا کے۔ تو اس کے لیے بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ عوام نے مینڈیٹ دیا آپ کو کہ آپ جائیں، جا کے قانون سازی بھی کریں اور انتظامیہ بھی کھڑی کریں، لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی منشا اور روح یہ ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کی اتھارٹی، ان کے فنکشنز انڈرمائن نہیں ہونے چاہیے بیوروکریٹک ہکپس اور وہ ریڈ ٹیپس یا جو بھی اسے کہہ لیں کلونیل دور سے جو شروع ہیں۔ تو ہمیں اس پہ بھی مل بیٹھ کے بات کرنا چاہیے کہ وہ کون سی ایسی کمیاں ہیں، وہ کون سی ایسی خلا ہے، ویکیومز ہیں، وہ کون سے ڈسکنیکٹس ہیں جہاں سے وہ کرنٹ پاس نہیں ہوتا، اور جو منشا ہے آئین بنانے والوں کی، یہ نظام دینے والوں کی کہ اس ملک کو منتخب نمائندوں نے چلانا ہے، منتخب کیے ہوئے وزیر اعظم یا وزرائے اعلیٰ اور ان کی کابینہ کے ذریعے۔ تو یہ میرے خیال میں آئین سے جڑی ہوئی بات ہے، ہاؤس اگر اوپن کرتے ہیں تو اس سے کر لیتے ہیں۔